اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، تم مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک میں وہ 88 مقامات جہاں میں اللہ جل شانہ بالخصوص اہل ایمان سے مخاطب ہے، ان میں سے دوسرا مقام سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153، جس میں اللہ جل شانہ نے اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی حاجت کو پوری کروانے کے لیے اور ہر قسم کی مشکل، پریشانی، تکلیف، مصیبت اور آفت سے بچنے کا ایک نسخہ عطا فرمایا کہ اگر اس نسخے پہ تم عمل کرو گے، ہر قسم کی حاجت اور ضرورت بھی پوری ہوگی اور ہر قسم کی پریشانی، تکلیف اور مصیبت سے بھی تمہیں نجات ملے گی۔ وہ نسخہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلی، الصبر، استعینوا، کہ تم مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو صبر کے ذریعے۔ مدد کس چیز میں حاصل کرنی ہے یہاں اس کا ذکر نہیں ہے، معلوم ہوا ہر چیز میں کوئی بھی تمہیں مدد کی ضرورت ہے، کسی بھی کام میں ضرورت ہے، تو تمہاری مدد حاصل کرنے کے لیے یہ دو چیزیں، ان کو اپناؤ گے تو اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ پہلی چیز ہے صبر۔ صبر لغت میں الامساک فی ضیق کو کہتے ہیں، جیسے مفردات القرآن میں علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے اس کو بیان فرمایا، تنگی اور دشواری میں اپنے نفس کو روکے رکھنا، اس کو کہتے ہیں صبر۔ اور اصطلاح میں صبر کہتے ہیں حبس النفس ما یقتضیہ العقل والشرع، کہ اپنے نفس کو اپنی عقل کی مخالفت سے روکے رکھنا، اپنے قدم کو شریعت کے دائرہ سے باہر نکالنے سے روکے رکھنا۔ اپنے نفس کو اگر یہ عقل کی مخالفت میں آئے تو عقل کو نفس پر غلبہ دینا، اور اپنے قدم کو شریعت کے دائرے سے باہر نہ نکالنا، یہ صبر ہے۔ دراصل صبر میں کنٹرول ہے، روکنا ہے۔ کس چیز کو؟ علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان فرمائی۔ نمبر 1، اپنے نفس کو عبادت پر روکے رکھنا۔ اللہ کی طرف سے جتنے احکامات ہیں، نفس کو کنٹرول کرنا، یعنی ان عبادات کے اوپر جمائے رکھنا کہ کبھی بھی وہ عبادت چھوٹنے نہ پائے۔ اسے کہتے ہیں الصبر علی الطاعہ، نیکی کے اوپر صبر۔ صبر کی دوسری قسم ہے نفس کو کنٹرول کرنا، یعنی اللہ کی نافرمانی سے، گناہوں سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روکے رکھنا، جسے کہتے ہیں الصبر عن المعصیہ، معصیت سے صبر۔ صبر کی تیسری قسم ہے تکلیف، مصیبت، پریشانی، اس میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا کہ زبان سے کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، مصیبت میں اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا کہ بے صبری کا مظاہرہ نہ ہو، جسے کہتے ہیں الصبر علی المصیبہ۔ عموماً ہمارے ہاں صرف مصیبت کے وقت اپنے آپ پہ کنٹرول کرنے کو صبر خیال کیا جاتا ہے، حالانکہ صبر، یہ تینوں ہی صورتیں صبر کی ہیں، اور جو آدمی ان تینوں صورتوں کو اپنانے والا ہوگا وہی کل قیامت والے دن صابرین میں شامل ہوگا۔ چنانچہ میدان محشر میں ایک صدا آئے گی، جیسے حدیث مبارکہ میں مذکور ہے کہ صبر کرنے والے کون ہیں، کھڑے ہو جائے۔ تو جو ان تینوں قسموں پہ عمل کرنے والے ہوں گے وہی کھڑے ہوں گے، اور انہیں کہا جائے گا بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔
صبر قرآن پاک میں تقریباً 80 کے لگ بھگ اس کا تذکرہ ہے صبر کا، اور اس کی فضیلت کتنی ہے؟ ہر عمل کے اوپر ثواب متعین ہے، لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا، کیونکہ اللہ جل شانہ نے یہ جو صبر ہے اس کا حکم انسان اور جنات کو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرشتے ان کے اندر صرف اور صرف عقل ہی عقل، ان کے اندر صرف اور صرف اطاعت ہی اطاعت ہے، شہوت نہیں ہے، غضب نہیں ہے۔ حیوانات ہیں ان کے اندر صرف اور صرف شہوت ہی شہوت ہے، فرشتوں میں عقل ہی عقل، حیوانات میں شہوت ہی شہوت، لیکن انسان ہے جسے اس کے ساتھ ساتھ ان دونوں چیزوں کو جمع کیا گیا، عقل کے ساتھ ساتھ اس میں شہوت اور غضب کو بھی رکھا گیا۔ اب یہ اپنے شہوت اور غضب کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ اس کو ساتھ عقل دی گئی کہ اس کے ذریعے اسے کنٹرول کرنا۔ تو جہاں شہوت کا اور عقل کا آپس میں مقابلہ آ جائے تو وہاں اپنے اوپر شہوت کو غالب نہ آنے دینا بلکہ شہوت پر عقل کو غالب لے آنا، اسی کا نام صبر ہے۔ تو پہلی چیز جس کے ذریعے ہم اپنی حاجتیں اللہ سے پوری کروا سکتے، مصیبتوں میں، پریشانیوں اور تکلیفوں میں اللہ کی مدد حاصل کر سکتے، وہ صبر ہے۔ لیکن صبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کے اثرات اس سے ظاہر نہ ہوں، اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچے تو اس کی آنکھوں سے آنسو نہ نکلے۔ صبر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ صدمہ پہنچتے وقت صدمے کے اثرات کا بدن پہ ظاہر ہونا یہ بشری تقاضا ہے، ہمارا طبعی تقاضا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ کی ذات پر شکوہ نہ ہونا، یہ ہے صبر۔ جیسے ایک ڈاکٹر کسی مریض کا آپریشن کرتا ہے تو آپریشن کرتے وقت وہ اس کے جسم کو کاٹتا بھی ہے، مریض بسا اوقات اس تکلیف سے چلا بھی اٹھتا ہے، لیکن کبھی بھی وہ ڈاکٹر سے شکوہ نہیں کرتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر میری ہمدردی کے لیے ہی یہ کام کر رہا ہے۔ تو جو بھی انسان پہ حالات آئے، وہ حالات اگرچہ انسان کے بدن پہ ظاہر بھی ہوں لیکن زبان سے کبھی اپنے مالک اور خالق کے بارے میں شکوہ ظاہر نہ ہو، یہ یقین ہو کہ میرا اللہ جو بھی حالات مجھ پہ لا رہا ہے اسی میں میری بہتری ہے، اسی میں میری ہمدردی ہے۔ دوسرا نسخہ اللہ کی مدد کو لینے کا، اپنی ضرورتیں پوری کروانے کا اور مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرنے کا، الصلاۃ، وہ نماز ہے۔ صبر کی تعریف اور تقسیم میں جیسے آپ پڑھ چکے کہ نیکی کے اوپر صبر کرنا، اس کے اندر نماز بھی آ جاتی، لیکن تمام نیک اعمال میں سب سے بڑا نیک عمل اور صبر کی سب سے بڑی پریکٹیکل صورت وہ نماز ہے، کیونکہ نماز کے دوران انسان گناہوں سے بھی بچا ہوتا ہے، تو یہ صبر عن المعصیہ بھی ہے، نیکی کے اوپر ڈٹا ہوتا ہے تو یہ صبر علی الطاعہ بھی ہے۔ تو اس لیے نماز صبر کی سب سے بڑی پریکٹیکل صورت ہے، سب سے بڑی، اور نماز کے ذریعے انسان اپنے رب سے اپنی ہر ضرورت کو پوری کروا سکتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، اور حدیث مبارکہ میں یہ بھی آیا جب ظالم بادشاہ نے اماں سارہ علیہ السلام کو پکڑوانا چاہا تو ابراہیم علیہ السلام نماز میں مصروف ہوئے، اللہ نے اس پریشانی کو دور کر دیا۔ جریج راہب، اس کے بارے میں بھی آتا ہے صحیح بخاری میں کہ جب لوگوں نے اس کے اوپر زنا کی تہمت لگائی تو وہ بھی نماز کی طرف مصروف ہوئے، اللہ تعالیٰ نے اس بدنامی اور پریشانی سے ان کو نجات عطا کر دی۔ تو صبر کے ساتھ نماز، ہمیں کوئی بھی ضرورت ہو، اس لیے صرف فرض نماز نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلاۃ الحاجت بھی منقول ہے کہ تمہیں کوئی بھی دنیا آخرت کی ضرورت درپیش ہو تو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگو۔
آپ سے صلاۃ الاستسقاء، بارش نہیں پڑ رہی تو یہ بھی ایک ضرورت ہے، نماز پڑھو، اللہ سے بارش کی دعا کرو۔ صلاۃ الخوف، ڈر ہے کسی کا، نماز پڑھو تو تمہیں اللہ تعالیٰ اس ڈر سے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو نماز یہ بھی اللہ کی مدد کو پانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، یہ بھی اپنی ضرورتیں پوری کروانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، آنے والی تکلیف، پریشانی، مصیبت، آفت اس کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ان دونوں اس نسخے کو بیان کرنے کے بعد آگے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، چاہے کوئی مومن ہو یا کافر ہو۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ اینما کنتم بے، مومن بھی آ جاتے ہیں، کافر، لیکن یہ اللہ کی معیت عام ہے، اور یہاں جس معیت اور ساتھ کا ذکر ہے وہ خصوصی معیت ہے کہ جس میں اللہ حفاظت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے، ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ تو یہ والی معیت اور ساتھ اللہ کا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جیسے دیکھیں اگر کوئی آدمی، اس کو چوروں اور ڈاکوؤں نے روکا ہو، اسے پولیس کی گاڑی نظر آ جائے تو کتنی بڑی امید اور سہارا بن جاتا ہے، پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ایک آدمی کسی سخت خطرناک بیماری میں مبتلا ہو اور ماہر ترین ڈاکٹر اچانک آ جائے تو کتنی بڑی امید اسے ہو جاتی، کتنا بڑا سہارا ہو جاتا ہے۔ تو پریشانی اور مصیبت میں اگر انسان کو اللہ کی معیت کا احساس ہو جائے کہ میرے ساتھ تو سب سے بڑے بادشاہ اور سب سے بڑے طاقتور کا ساتھ ہے، تو پھر آپ اندازہ کریں انسان کی پریشانیاں کیسے کافور ہوں گی، مصیبتیں کیسے دور ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ خصوصی ہدایت فرمائی کہ پریشانی کا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ جیسے صحیح مسلم کے اندر آپ کے صحابی ہیں سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث کو نقل کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ صرف مومن کا ہی ہے کہ اس کا تمام معاملہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور ایسا معاملہ مومن کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ اگر اسے کوئی پریشانی اور مصیبت پہنچتی ہے، صبر، اس پہ یہ صبر کرتا ہے، وہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ اور اگر اسے کوئی نعمت اور آسانی، راحت پہنچتی ہے تو اس پہ شکر کرتا ہے، وہ بھی مومن کے لیے بہتر ہے۔ تو صبر سے اللہ کی معیت، اور جس کو اللہ کا ساتھ مل جائے پھر اسے کسی اور چیز کی کہاں پریشانی رہتی۔ تو اہل ایمان کو خصوصی ہدایت کہ پریشانیاں یہ تمہارے گھر میں، تمہارے دل میں نہ آئیں، کیونکہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے بچنے کا اکثیر نسخہ دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا، مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، اور نماز کے ذریعے، ان اللہ، بے شک اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔